جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سلسلہ دیکھنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ اول تا آخر سلسلہ دیکھوں گا، اس میں دی گئی نیکی کی دعوت کو قبول کروں گا، کیونکہ یہاں نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے، برائی سے منع بھی کیا جاتا ہے، تو اس پر بھی عمل کرنے کی نیت کر لیجئے، اور نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے ہمارے اسلام بھائی بھی نیت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اور حدیث پاک الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک پر عمل کی بھی ہم نیت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے چند ہفتوں سے ہم جو سلسلہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں بچوں کی نگہداشت، بچوں کی نشو و نما اور بچوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے متعلق ہے، اور اس میں ہم وہ آپ کو مدنی پھول بیان کر رہے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ کے بچوں میں صحت کے حوالے سے، ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے حوالے سے فوائد ملیں، اور جس میں بے احتیاطی کرنے سے آپ کے بچوں کی صحت اور نشو و نما اور ذہنی حوالے سے ان کو نقصان پہنچتا ہو۔ تو یہ ہمارا آج تیسرا اس معاملے میں سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر سے محروم نہ فرمائے اور ہمیں خطا اور لغزش سے بچا کر رکھے۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ کہاں سے آغاز کر رہے ہیں؟ پچھلی جو سلسلے میں ہم نے بات کر رہے تھے کہ بچوں کے اوپر جو نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے جو بچے غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں، ان پہ ہم پچھلے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ مجرمانہ جو عادات ہوتی ہیں ان میں پڑ جاتے ہیں۔ اب اس میں جو اس کے بعد بھی میں نے جا کے تھوڑا سا اور اسٹڈی کیا تو بڑی ایک اچھی چیز میرے کو اس میں پتہ چلی کہ یہ جو بچوں کی نفسیات ہے وہ شروع سے ہی، یعنی کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کی یہ سمجھ لیجیے کہ نفسیات کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ جو ماں کر رہی ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی بچے کے اوپر کنورٹ ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر ماں صوم و صلات کی پابند ہوگی، ماں اچھی باتیں کرے گی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، تو آٹومیٹکلی وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کی طرف خود بخود راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ماں کا بیہیویئر ایسا ہوگا جیسے غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، ایسی کوئی باتیں کرنا ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی اس بچے کا اٹریکشن اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو دینی یا مذہبی جو کتابیں ہیں ہماری، اس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی اگر اچھی عادات ہوں گی تو اس سے بچے پر اچھا اثر پڑے گا، اور ماں کی بری عادات ہوں گی تو اس پر بچے پر برا اثر پڑے گا۔ اگر ماں قرآن پڑھ رہی ہوگی تو اس کا اثر بچے پر عمدہ پڑے گا،
اگر ماں گناہ کر رہی ہوگی تو اس پر بچے پر برا اثر پڑے گا. یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جو دینی کتابیں کہلاتی ہیں. جی جی. لیکن آپ اپنا میڈیکلی ایکسپیرینس اس کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں جو پیشنٹس وغیرہ ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں, کیونکہ ایک ہسٹری ہم پیشنٹ سے لیتے ہیں کمپلیٹلی. جب ہم وہ ہسٹری لیتے ہیں نا, ہسٹری کی ایک ویلیو ہوتی ہے ہمارے پاس, کہ وہ ہسٹری ہمارے لیے جو ایک تشخیص کرتے ہیں بیماری کا, وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے. ہمارے سینئرز جو ہوتے ہیں ہم کو یہ سکھاتے ہیں شروع میں کہ جب آپ نے اگر اچھی ہسٹری لے لی پیشنٹ سے, تو آپ اس کی بیماری کی ماضی کی ساری معلومات, اس کے رہنا سہنا, بچے, خاندان, والدین, یہ ساری ڈیٹیلز, کھانا پینا اور آکوپیشن یعنی کہ اس کے کام کاج کا کیا صورتحال ہے, کام کیا کرتے ہیں, یہ ساری ڈیٹیلز لینے کے بعد پھر اس کے ایک تشخیص کا عمل چلتا ہے. تو اگر ہم سائیکیٹری کی طرف جاتے ہیں, اگر فرض کریں کوئی بچہ ایسا آتا ہے کہ بچہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس آتا ہے, وہ فرماتے ہیں ماہر نفسیات کے پاس آتا ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے 5 سال کا, 8 سال کا یا 10 سال کا بچہ ہے, اس میں یہ چیزیں پرابلم آتی ہیں, تو وہ سائیکیٹرسٹ یقیناً ان کی فیملی ہسٹری کی اوپر جاتا ہوگا, ان کی ساری چیزوں پہ جاتا ہوگا. پرسنل ہسٹری جس کو ہم کہتے ہیں, ذاتی ہسٹری جو ہوتی ہے, وہ بھی ہم پوچھتے ہیں. فیملی بیک گراؤنڈ, ذاتی ہسٹری. ٹھیک ہے. اس میں عرض یہ کرنی تھی, کلینیکلی جو نا اس کو امپرنٹنگ بولتے ہیں. جی. کہ جو ماں باپ سے جو چیزیں سیکھ لیتے ہیں نا, جی جی, پیدائش کے دوران میں امپرنٹنگ بولتے ہیں. اسی لیے پری نیٹل کیئر آپ جو دیکھ رہے ہوں گے, جو پیدائش سے پہلے ایک پری نیٹل کیئر کا پروسیس ہوتا ہے, وہ کلینیکلی اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ پری نیٹل کیئر کے اوپر بچوں کو رکھ دیا جاتا ہے. تو کلینیکلی اس کی امپورٹینس اس حوالے سے ہے. نہیں وہ ہے, بالکل ہے امپورٹنٹ. دیکھیں اسی وجہ سے تو یہ چیز سامنے آتی ہے نا. صحیح ہے. اب جیسے اس میں یہ ہے کہ بچوں کا امپیکٹ کیسے پڑتا ہے اس کو, آپ دینی لحاظ سے تو پروف کر رہے ہیں, میڈیکلی لحاظ سے کس طرح پروف کر رہے ہیں. تو میڈیکلی لحاظ سے ہمارے پاس یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم کلینیکلی یہ اس کی ٹرمینالوجیز موجود ہیں, جی جی, اس پہ ریسرچ ہوتی ہیں, ان ریسرچ کی روشنی کے اندر یہ ساری معلومات دی جاتی ہیں. بالکل, یہ اسی طرح کی ہوتی ہے. تو اگر آپ شروع سے ہی ماں اور باپ کی جو ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اگر پازیٹیو ہوں گی, منفی نہیں ہوں گی, مثبت سوچ والے ہوں گے, تو یقیناً اس کا ایک امپیکٹ جو ہے, ایک اثر جو ہے ان کے بچوں پہ ضرور پڑتا ہے. میڈیکلی کوئی تجربہ سے یہ بات پروف کی جا سکتی ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ایک دو ایگزامپل, جیسے کہ ماں اس طرح کی مصروفیات میں تھی تو بچے پر یہ اثر پڑا, یا گھر ایسی مصروفیات میں تھا تو بچے پر یہ اثر پڑا. کوئی سے میڈیکلی ایگزامپل کلینیکل اس کے ایسے ہیں جیسے ڈیورنگ پریگنینسی, جب ماں پریگننٹ ہے اگر کسی نشہ آور چیز کا وہ استعمال کر رہی ہے, وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے اندر وہ ڈپریشن ملتی ہے. وہ ریزن یہ کہ جو دوائیاں, جو ہیبٹ اس کے اندر تھی وہ بچے کے اندر بھی جا رہی ہے. وہ تو غذا اس کو ماں کے خون کے ذریعے جو غذائیں بن رہی ہیں, طاقت, وہ بچے کو جا رہی ہے نا. صحیح, بچہ اسی سے غذا لے رہا ہے. اب اس کے اندر اگر کوئی ایسی نشہ آور یا صحت کو نقصان دینے والی اجزاء اگر وہ ماں استعمال کرتی ہے تو بلڈ کے ذریعے جو غذا بن رہی ہے وہ غذا بچوں کے غذا کا حصہ بنتی ہے. تو وہ بچے کے اندر جب وہ سرایت کرے گی تو ڈیفینیٹلی وہ بچے کی فزیکلی یا جو باڈی وائز یا صحت کے حوالے سے نقصان کا سبب بن سکتی ہے جب بچہ پیدا ہوگا. اگر ہم جیسے بھی ہسٹری لیتے ہیں نا, معلومات لیتے ہیں, اگر وہ لوگ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں اگر ان کی ڈیٹیل ہسٹری لی جائے تو ان کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک نشے کا عادی اکثر ملتا ہے. کیونکہ ہوتا ہے کہ جب پیدائش کے دوران ہی اس کو ایک چیز ڈرگ یعنی اسٹیمولیشن کی عادت ہو چکی ہوتی ہے, پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر ڈپریشن سائن مل جاتے ہیں, اس کی طرف وہ جانے لگ جاتا ہے. یہ سب آتا پروسیس اسی طریقے سے. اچھا, اگر میں اس کو تھوڑا سا میڈیکلی جو آپ کی ڈسکشن ہے اس کو میں ہمارے جو اپنی جو مذہبی گفتگو اگر میں اس سے اٹیچ کرنے کی جو اس سے جو ذہن میں دو تین چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ میں رکھتا ہوں. اگر میڈیکلی طور پر اگر میری یہ باتیں غلط ہو تو آپ بالکل اس کو انکار کر سکتے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ حسد ہے, جیسے کہ وہ نا ماں اگر کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس کا اثر بچے کی پیدائش پر اس کی عادت اور اطوار پڑتا ہے. اب حسد ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جو بیسیکلی تو یوں مطلب کہ وہ ایسا نشہ جیسے کم لے لیا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن حسد ہے آرام. اب بندہ جب کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ایک جو جیلیسی پیدا ہو رہی ہے اور اس کے ذہن پر جو اسٹریچ پیدا ہو رہی ہے, کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے, اس کے اندر جو ایک بے چینی اور وہ پھر عجیب و غریب قسم کے ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے.
اور بے چینی کا شکار ہو رہا تھا, اس میں بعض اوقات اس کی نیند اڑتی ہو, اس کا چین اڑ جاتا ہو, تو کیا یہ جیسے کہ حسد کا جو انسان کے جسم پر یا باڈی پر یا اس کی صحت پر بھی جو ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ نیگیٹو امپیکٹ ہے یا وہ نیگیٹو اثر ہے جو بچے کی اس پر بھی پڑ سکتا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو برائی ہے تو وہ بچے کے اندر بھی وہ چیزیں سرایت کر سکتی ہوں گی. یہ ایک پہلو لیا جا سکتا ہے. نہیں بالکل اس کو آپ لے سکتے ہیں. دیکھیں نا, اب بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو ایک اسٹیج کے اوپر آ کے اس میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. تو اگر وہ گھر میں والد کو یا والدہ کو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے دیکھے گا, سنے گا, تو وہ آٹومیٹکلی اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ اس کے ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جملہ استعمال کرتے ہیں, خون میں سرایت ایک عام سا جملہ استعمال کیا جاتا ہے, گٹی میں مل جاتی ہے, گٹی میں مل جاتی ہے وہ چیز. تو وہ چیز ڈاکٹر صاحب ایک ریسرچ موجود ہے میرے پاس کہ وہ اگر گھر میں والد اگر اپنی گھر والوں کو مار رہے ہوتے ہیں نا, اگر یہ بچہ بچپن سے اگر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ ان بلٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ یہ بھی بڑا ہو کے مارنے لگ جاتا ہے. بالکل بالکل. یہ سیکھتا کہاں سے؟ یہ دیکھیں اس میں 2-3 فیکٹرز آتے ہیں. اب یہ پھر وائلنس کی طرف آ جاتا ہے کہ آپ تشدد بچے کو کس طرح سکھا رہے ہیں. ایک تو پرائمری جو اس کی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا گھر ہی ہوتا ہے, والدین ہوتے ہیں, کچھ تو وہاں سے سیکھ لیا. اور پھر ایک بدقسمتی سے جو ہمارے یہاں جو ایک میڈیا کلچر چلا ہوا ہے جس میں اسپیشلی کارٹونز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے آج کل بنتے ہیں جن میں وائلنس بڑا کلیئرلی دکھایا جاتا ہے, اور اس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے بچوں کا. ایک تو والدین کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے, اب والدین کی طرف سے جو آ رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کارٹون بچوں کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر دیکھیں, اب میں تھوڑا سا یہاں کو کراس کروں گا. میں اپنی بچوں کو دکھانے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا. ڈاکٹر سلمان تھے میرے ساتھ, تھوڑی پرانی بات ہے نا ڈاکٹر سلمان, چند ماہ پرانی بات ہے. اچھا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو اتنی دیر تک اس کو ویڈیو گیم, ڈاکٹر سلمان یاد ہے کہ ان کو مطلب گلاس پہنا کر ان کو ویڈیو گیم پر بٹھا دیں تو یہ اتنی دیر تک یہ پریکٹس ہو جائے گی. اور ڈاکٹر بہت ایکسپیرینس والے ہیں, بہت مطلب اسپیشلسٹ ہے, بڑے اسپیشلسٹ اس چیز کے. تو میں نے ڈاکٹر کو, مجھے مدری مذاکرے سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی برکتیں الحمدللہ میں مل رہی ہوتی ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, ڈاکٹر صاحب اس کو ویڈیو گیم کیسے دکھاتا ہوں, ویڈیو گیم میں تو یہ بھی ہوگا, کارٹون میں یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. اب ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا مطلب کہ آرگیو کیا نا, تھوڑا سا کہا کہ نہیں یوں نہیں, تو میں نے چند منفی پہلو ان چیزوں کے میں نے رکھے ڈاکٹر صاحب کے آگے. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ بظاہر مذہبی وضاقت والے تھے تو ڈاکٹر صاحب بالکل مطلب میرا خیال 1 یا 2 منٹ کے ڈسکشن کے بعد اور ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا لگا فزیکلی کہ یہ مطمئن ہوگا, کہا نہیں نہیں آپ کی بات درست ہے. یہ میں ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اور بھی تو چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. قرآن کی طرف بھی تو مطلب ایک دلچسپی ویڈیو گیم کی طرف ہی یا اس طرح کی کارٹون کی طرف ہی بچوں کو دلچسپی کیوں لائی جائے. ان کو قرآن پاک پڑھنے کی طرف لایا جا سکتا ہے, انہیں دینی کتب پڑھنے کی طرف لایا جا سکتا ہے, انہیں اسلامی جو بچوں کی کہانیاں مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی ہیں اس کی طرف بھی لایا جا سکتا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن آپ اگر ڈاکٹر صاحب اگر ڈاکٹر ہی, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس زیادہ رابطہ ہے, علماء سے کم رابطہ ہے, یہ تو آپ بھی اس کو ایڈمٹ کریں گے. لوگوں کا علماء, اچھا یہی بات اگر میں کہوں گا مثال کے طور پر تو لوگوں کے سننے کا ایک اپنا معیار ہوگا, اور یہی بات اگر یہ کان میں یہ نہیں آپ نے یہاں رکھا ہوا ہے نا, اگر یہ مطلب آپ کے یہاں لٹکا ہوا ہوتا نا تو یہ خالی لٹکا ہوا ہونا ہے نا, یہ دکھائیں یہ لٹکا کر رکھیں آپ, ہاں یہ ایسے ہی میں تو رہا تھا کچھ. اب جیسے یہ لٹکا ہوا ہے نا بھائی, اب یہ خالی لٹکا ہوا ہونا نا, یہ ڈاکٹر صاحب کی پوزیشن کو یار نہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ان کا یہ بھی لگا ہوا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب یہ کہ آپ اگر وہی بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو جیسا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مان لو ورنہ ڈاکٹر بھی منوا ہی لے گا. تو ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ یہ نہیں کرو, اور ڈاکٹر صاحب نے منع کیا. لیکن ایک مولانا یا ایک مذہبی آدمی کہتا ہے کہ ان سے نہیں کرو, تو یہ اگر ڈاکٹر ہی گیموں کی طرف لے جانے کے بجائے اگر ڈاکٹر ہی, کیونکہ آپ نے ابھی بہت پوزیٹو گئے نا کہ بچے کرمنل ایکٹیویٹیز میں یا جو ان کے اندر جو جرائم کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں, ان کا ایک ذریعہ اس وقت ویڈیو گیمز اور کارٹون بھی ہیں.
اب ڈاکٹر ہی بچوں کو چونکہ وہ بعض تو ذہنی نشو نما کے لیے، تو بعض یہ کہ بچے باہر نہ جا کر بگڑ نہ جائیں تو ان کو آپ گھر میں کوئی ویڈیو گیم دے دیں، کارٹون کی طرف بچوں کو لے جائیں. اگر ڈاکٹر ہی پیرنٹس کو، والدین کو اس طرف موو کرتے رہیں گے تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ دونوں میں فرق نہیں ہو جائے گا؟ تو تھوڑا ڈاکٹروں کو بھی آپ سمجھا دیں. پتہ نہیں میں سمجھا سکوں گا نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن ڈاکٹر سلمان میرے ساتھ تھے، انہوں نے ماشاءاللہ اس وقت اتفاق بھی کیا تھا اور وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اتفاق کیا تھا. اس میں میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو فیضان مدینہ کی دعوت بھی دی تھی الحمدللہ کہ آپ آئیے گا، اور ڈاکٹر سلمان کو آئے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے. تو یوں مطلب کہ ایک تھا. یہ تو چلو مجھے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی ایک دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک توفیق نصیب ہو جاتی ہے. لیکن ایک عام آدمی جو جائے گا تو وہ تو اتنا بڑا ڈاکٹر بہت بڑا تھا نا، نارمل بہت بڑا ڈاکٹر تھا. اب اس سے تو آدمی داڑھی والا بھی ڈاکٹر صاحب تھے بھی داڑھی والے، تو یوں آدمی یہ ڈاکٹر صاحب نے بولا ڈاکٹر صاحب داڑھی والے بھی تھے، تو یوں آدمی لے لے گا، قبول کر لے گا. اس میں ایک جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، ابھی سلمان بھائی اور ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کی ایک اسٹڈی آئی ہوئی ہے، باقاعدہ طور پہ ایک اسٹڈی ہے اور ایک پروون اسٹڈی ہے کہ اس میں جو کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں یا ویڈیو گیمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بچے یوز کرتے ہیں، ان پہ جو منفی اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے پڑ رہے ہوتے ہیں. ان میں جو سب سے زیادہ جو عمل دخل ہوتا ہے وہ جو کلر کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے کارٹونز کے اندر، بڑے شارپ کلرز ہوتے ہیں، وہ جا کے دماغ پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں جو اسٹڈیز آ رہی ہیں اس کے اندر ایک تو ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، وائلنس کا شکار ہو رہا ہے، جرائم کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر تو ہے ہی مار پیٹ. اگر ہنسنے کھیلنے والا کارٹون بھی ہے تو اس میں بھی وہ جو دو کارٹون کریکٹر ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. کوئی چیز کیا چیز پھینک کے مار رہا ہے، کوئی چیز کیا چیز پھینک کے مار رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے تشدد ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو وہ بچہ سیکھ رہا ہے. اب بچہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو جب وہ اپر گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں میرے ایک دوسرے میں چپکلش چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، تو اب اس کا ریئیکشن کس طریقے سے شو کرے گا. اب وہ گھر میں اپنے جوتے پھینکنا شروع کر دے گا غصے میں آگے، اپنے برتن توڑنا شروع کر دے گا غصے میں آگے، بعض اوقات کھلونے توڑنا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ریئیکشن آتا ہے. کہاں سے سیکھتے ہیں؟ وہیں سے سیکھتے ہیں. ماں باپ تو کھلونے نہیں پھینکتے، نہ ہی والدہ کھلونے پھینکتی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے کارٹون اگر دیکھ رہا ہے تو ایک کریکٹر نے دوسرے کریکٹر کو مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھائی اور وہ چھوٹی سی چیز، اس میں کھلونے بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء بھی شامل ہوتی ہے، کیک وغیرہ بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز کے طور پہ. وہی چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں اور مزید اسٹڈی کیا ہوتی ہیں سلمان بھائی؟ اس میں تھوڑا سا آپ اگر تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں گے کہ اسٹڈیز کیا کیا آئی تھیں. اس کی اسٹڈی یہ تھی، خاص کارٹون کے پیٹرن تھے جنہوں نے بنائے ہیں کارٹون، انہوں نے دکھائے بھی، پھر ریسرچ بھی انہوں نے کی. ریسرچ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ اس خاص قسم کے کارٹونز کا نام بھی موجود ہے. کم و بیش 700 بچے جھٹکوں کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے تھے ہر سال، اس کارٹون کی وجہ سے. اور ایک کارٹون کی پوری کوئی سیریز، ہم اس کا انٹروڈکشن نہیں دیتے. بالکل. اس کارٹون کی وجہ سے 700 بچے جھٹکوں کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے تھے. فریکوینسی جتنی نمبر آف پیشنٹ کی بڑھتی چلی گئی، پھر اس کے بعد ڈیٹیلڈ ہوئی، ریسرچ ہوئی، پھر پورا انالیسس نکلا. اس کے بعد وہ کارٹون بین کیے گئے. اس کا بھی پوری ڈیٹیل نکلی تو یہ پتا چلا کہ اس طریقے سے کارٹون دیکھنے میں ہوتا ہی ہے. کارٹون ہے یا اینیمیٹڈ ویڈیوز یا کوئی بھی فلم، بچے عموماً مستقل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسٹریٹ دیکھے ہی چلے جا رہے ہیں گھنٹوں تک، اور اس کے اندر فلیشز ان کے دماغوں کو جو جا رہے ہوتے ہیں، وہ دماغ کے اندر وہ ریز بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جھٹکے پڑ جاتے ہیں. ایک دوسرا جو مین پرابلم ہو جاتا ہے، پوزیشننگ شروع سے ٹی وی دیکھنے کی عادت چونکہ پڑ جاتی ہے. ایک ایوریج ریسرچ ہے کہ ایک بچہ دن میں کم و بیش 3 گھنٹے کارٹون، مووی، اس طرح کی چیزیں دیکھ اسکرین کو اپنا ٹائم دے رہا ہوتا ہے. اور اسکرین سے نکلنے والی جو برقی شعاعیں ہوتی ہیں، الیکٹرانک ویوز ہوتی ہیں، وہ بھی آنکھوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں. یہ میں نے انٹرنیٹ کے سائیڈ ایفیکٹ پر جب ایک سلسلہ کیا تھا، اس وقت ایک ریسرچ پڑھی تھی جو مجھے فگر کے ساتھ تو یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور میں نے پڑھا تھا کہ نارملی ایک شخص 1 منٹ میں اتنی مرتبہ اپنی آنکھیں جھپکاتا ہے، اور جب وہ انٹرنیٹ پر کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پر یہ توجہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں جھپکانے کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے.
تو یہ آنکھیں جھپکانے کی تعداد کم ہو جانا، پھر ایک چیز کو کنٹینیو دیکھنا اور اس کی جو روشنی ہے وہ آنکھوں میں جانا، جو اس کے کئی آنکھوں کے پرزوں کو افیکٹ کرتی ہے اور ذہن کے اندر یہ خرابی پیدا کرنے کی صورت بنتی ہے. اور پھر ان آنکھوں کو دھوپ کا نہ لگنا، کیونکہ سورج کی روشنی آنکھوں کے لیے اور اندر میں جو اس کا وہ کیا کہلاتا ہے، وہ ریٹینا وغیرہ، اس کے لیے سورج کی جو روشنی ہے وہ پتہ چلا تھا کہ یہ زیادہ مفید ہوتی ہے، وہ اندر میں اس کو بھی طاقت و قوت دے رہی ہوتی ہے، اس کو بھی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کے ذریعے اپنے بندوں کو وٹامنس عطا فرمائی ہیں، طاقت عطا فرمائی ہے. تو ایک طرف سورج کی روشنی کا رک جانا، دوسری طرف اس طرح یہ برقی جو شعاعیں ہوتی ہیں، الیکٹرانک ویوز ہوتی ہیں، ان کا آنکھوں میں جانا، پھر آنکھیں جھپکانے میں کمی، دماغ کا کسی اور طرف سوچنا نہیں، صرف ایک ہی طرف سوچنا، اور یہ سوچنے میں بھی کرمنل ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچنا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سوچنا، یہ سارا ذہن کے اندر جس طرح یہ موو کر رہا ہوتا ہے، گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، تو شاید اس سے بہت ساری ذہنی اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے ریسرچ پڑھی تھی. نہیں وہ بالکل صحیح کہا. دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں اور بھی آتی ہیں، جیسے ابھی آنکھوں کے حوالے سے برقی جو روشنی ہوتی ہے اس پہ آنکھوں پہ افیکٹ پڑتا ہے، سائیڈ افیکٹ یہ وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے گھروں میں اس کے استعمال پر نہ کوئی فیل ہوتا ہے، نہ آپ کو اس کو کوئی برا لگتا ہے، نہ آپ کو اور کوئی مطلب کہ اس معاملے میں سوچتے ہیں، بلکہ گھر کے علاوہ یہ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ایئرپورٹ پہ جائیں تو بھی بچے اسی طرح ویڈیو گیم لے کر اور الیکٹرانک ڈیوائس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کار کے اندر کہیں آنا جانا ہے تو ویسے بھی کار کے اندر اگر آپ ویسے ہی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کے سر میں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ذہن گھومتا ہے. لیکن بچے اس کار میں بھی وہ گیم اور یہ ساری لے کر بیٹھے ہوئے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، صرف گھر کے اندر نہیں ہے نا الیکٹرانک ڈیوائس. اچھا اب جو ایجوکیشن جو آپ کا جو سیکٹر ہے، تعلیمی جو نظام ہے، اب تعلیمی نظام کے ساتھ یہ ہو گیا کہ تعلیم بھی اب پرنٹڈ کیروکلم سے باہر نکل گیا. ایم آر آئی غلط تو نہیں کرا، پرنٹڈ جو نصاب تھا، پرنٹڈ کیروکلم تھا، اس سے باہر نکل گیا، پیپر کیروکلم سے باہر چلا گیا. اور آپ کا یہ جو ایجوکیشن جو ہے یہ چلا گیا آپ کا وہ الیکٹرانک ای کیروکلم آپ کہہ سکتے ہیں، الیکٹرانک کیروکلم کہہ سکتے ہیں. یعنی ہمیں ایک اسلام بھائی کے گھر بیرون ملک حاضری تھی، تو وہ نیٹ کے سائیڈ افیکٹ اور وائی فائی جو گھر میں لگے ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ پہ بیان ہو رہا تھا. تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ اب کیا کر سکتے ہیں. اب وہ خود بیچارہ مذہبی اور ایک اچھے اسلامی بھائی ہیں، لیکن وہی کیا کر سکتے ہیں، بے بسی کی وہ داستانیں ہر طرف جیسے کہ سنی جاتی ہیں. تو اسے کہا کہ اب ہمارے بچوں کو وہ کتابیں وغیرہ لے کر، پہلے تو یہ تھا کہ وہ پی سی ٹیبلٹ کے اوپر تھا، اب کہا کہ نہیں اب انہیں لیپ ٹاپ دلا کر دیں. اب یہ ساری چیزوں کے اوپر یہ کہ ہم میل کریں گے اور یہ کریں گے، ان کو نیٹ دلا کر دیں. اب صرف بچوں کو پڑھانے کے لیے، پڑھانے کے نام پر ہمیں انٹرنیٹ دلا کر دینا ہے. اچھا انٹرنیٹ بھی پڑھیں گے تو ان کو ہم نے تنہائی بھی دینی ہے، یکسوئی بھی دینی ہے، ساتھ ساتھ اب ان کو یہ پڑھنا بھی یہ سب کچھ کرنا ہے. تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. میں کہا تو اب میں جو کچھ اس کو میں آنر نہیں کہہ سکتا، لیکن بڑی بے بسی اور بے کسی نظر آئی. تو اب اس طرح مطلب کہ اگر بچوں کو یہ ساری چیزیں دے دی جائیں گی جبکہ گھر میں لک آفٹر نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ان تمام تر چیزوں سے جو ابھی ڈاکٹر صاحبان نے اپنے تجربات اور میڈیکل کے جو ایکسپیرینس بیان کیے، اور ہم دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو آپ کو چند مدنی پھول بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ اگر آپ دونوں ملا کر دیکھیں گے نا، تو یہ جو مصروفیات اور جو ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی جو چیزیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے بچوں میں، ہمارے فیملیز میں داخل ہوئی ہیں، یہ نہ صرف ہمارے دین و ایمان، عقائد و اعمال اور ہماری روحانیت کو برباد کر دینے کے اندیشے اس میں آپ کے اور آپ کے بچوں کی جو جسمانی ذہنی طور پر جو تباہی سامنے آ رہی ہے، یہ ان کی ریسرچ بتا رہی ہے. ورنہ قرآن و حدیث سے تو واضح طور پر بہت کچھ ارشاد فرما دیا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو عرض کر دوں، بڑی خوبصورت بات عرض کر دوں، اس میں بہت کچھ ہے. فضول کاموں کو چھوڑ دینا یہ حسن اسلام سے ہے. جو فضول ہے نا، نہ جس میں دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ اتنی مفید ترین ارشاد ہے ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، اتنا مفید ترین ارشاد ہے. میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کو کہ حسن اسلام سے یہ ہے کہ بندہ فضول کاموں کو ترک کر دے، لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. آپ کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسمانی اور روحانی کس طرح لطف و سرور محسوس ہوتا ہے. کال چلا دیجیے.
میں نیاز احمد بات کر رہا ہوں ہرنائی بلوچستان سے. میرے بچے کی عمر 8 سال ہے اور اس کو سیلیاک ڈیزیز یعنی گندم کی الرجی کی شکایت ہے. ڈاکٹر حضرات بتا دیں کہ چونکہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، اس کا خون نہیں بن رہا اور بچے کا وزن 18 سے 19 کلو ہے، تو وزن نہیں بڑھ پا رہا، تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ درکار ہے کہ اس کی کیسے گروتھ ہو، اس کی کیسے نشو و نما ہو، خون اس سے کیسے بڑھے گا، اور گندم کی الرجی کا کیا علاج ہے اور یہ کون سی بیماری ہے، اس سلسلے میں براہ کرم وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ میڈیکل صاحب علاج پوچھتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اپنے عبدالخلیفہ اس کا روحانی علاج بھی آپ نکال کے رکھیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور کال چلائے گا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے عرض ہے کہ عورتیں جو ملتانی مٹی کھاتی، کیا اس کا ان کو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ان کے اس کی وجہ سے ان کے بچوں پر بھی کوئی مطلب غلط اثرات پڑتے ہیں یا نہیں؟ عرض کرتے ہیں. اور کال چلائیے. محمد شعیب اتاری مرکز رولیا لاہور سے میں کر رہا ہوں. میرا نگران صاحب سے یہ سوال ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ مٹی اور مثلا کہ مٹی وغیرہ نا لکڑیاں یا اس طرح کی چیز جو بھی ملتی ہے نا منہ میں ڈال لیتا ہے، کھا لیتا ہے، دھاگا ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز ہو نا، بڑا روکتے ہیں لیکن وہ رکتا نہیں، وہ کھا جاتا ہے. تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کیلشیم کی کمی ہے یا کوئی اس طرح کی، تو میں اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی چاہتا ہوں. اس کا ذرا بتا دیں کیا مسئلہ ہے، یہ بچہ کیوں کھاتا ہے اس طرح کی مٹی وغیرہ. انشاءاللہ معلومات کر کے عرض کرتے ہیں. اور کال چلائیے. میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اس کو سبق یاد نہیں رہتا، تو اس کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا تھا کہ کیا اس کو کھانے میں دیا جائے. انشاءاللہ. اور کال چلائیے. جی میں رضوان بول رہا ہوں مکہ سے. پھر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بچہ یہ 1 ہفتہ وہ پیدا ہوئے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں پیلا پن، اس کی جانکاری چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ڈاکٹر صاحب. یہ پہلا کوشچن جو کیا تھا، 8 سال کی عمر ہے ان کی اور بچے کا غالباً 18-19 کلو وزن. کوئی ڈیزیز کا نام لیا تھا؟ میں نے بتایا گندم کی الرجی ہے. گندم کی الرجی ہے. تو اب اس میں وزن نہیں بڑھ رہا. اب انہوں نے یہ ہے کہ کہاں انہوں نے ورک اپ کروایا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کوئی ڈیٹیلز تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. میرے خیال سے ورک اپ ہوا ہوگا، اسی وجہ سے ان کو پتہ چلا کہ گندم سے الرجی ہے. اب ان کو یہی کرنا ہوگا، گندم سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں وہ کم کرنی ہوں گی، ساتھ دوسری خوراکوں کے اوپر ان کو آنا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ان کو فروٹس کے اوپر زیادہ توجہ دینی پڑے گی. شاید ان کی یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ گندم کی الرجی ختم ہو جائے، یعنی گندم ہی نہ کھلائیں. یہ تو چلو ایک سولوشن آپ نے دے دیا، بھائی گندم سے الرجی، گندم نہ کھلائیے. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ان کا ٹریٹمنٹ ہو کہ جس سے گندم سے جو ان کی الرجی ہے وہ ختم ہو جائے؟ یا بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک نہ کھلایا جائے تو وہ پھر پرابلم. یہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کو غلام زادے کو ڈیری آئٹم جو تھی، دودھ سے بنی ہوئی جو آئٹمیں ہوتی تھیں اس سے الرجک تھی، اس کا میدا خراب ہو جاتا تھا. میرے اپنے بچے کا واقعہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ڈیری آئٹم پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ان کو نہ کھلائی جائیں. تو ایک عرصے تک انہوں نے نہیں کھائی. نہ کھانے کی صورت میں یہ ہوا کہ الحمدللہ ان کا وہ جو پرابلم تھا، شاید آپ کو یاد ہو، بہت مطلب کافی ان کو پرابلم تھا، اس وجہ سے الحمدللہ تھوڑا عرصہ تک یہ ڈیری آئٹم بالکل بند ہو گئے. دودھ سے بنی ہوئی، اس میں بسکٹ بھی آ گئے، دودھ بھی آ گیا، دودھ سے بنی ہر شے آ گئی. تو ہم نے ٹوٹل اس کے اوپر آلموسٹ حتی الامکان پابندی لگا دی. تو وہ ان کا پرابلم ختم ہو گیا. اب ان کو وہ چیزیں نقصان بظاہر نہیں دے رہی ہوتی. اسی طرح ایک میرے سامنے ایک نوجوان کو امیر علیہ سنت نے فاسٹ فوڈ کھانے کے حوالے سے منع کیا کہ یہ مت کھائیے، اس کے نقصانات بتائے. وہ نوجوان جن کی عمر 19-20 سال کے آس پاس ہے، اس کا نزلہ اتنا، مطلب وہ کہتے ہیں نزلہ اتنا تھا کہ رومال کے رومال بھر جاتے تھے، شدید نزلہ. تو میں نے خود ان کا وہ واٹس ایپ سنا. انہوں نے امیر علیہ سنت کو رسپونڈ کیا تھا کہ آپ کے فرمانے پر میں نے تقریباً شاید انہوں نے اپنا وہ فاسٹ فوڈ بند کر دیا. اس کا پلس یہ ان کو ملا کہ ان کا وہ جو بہتا نزلہ تھا وہ نزلہ ان کا رک گیا. یعنی اتنا پرانا پرابلم ان کا تھا. اگر آپ ان سے بات کریں، میں اسے کہہ رہا ہوں، تو اتنا پرانا پرابلم تھا. اور اچھا جو اثر ہوا نا پازیٹیو، اتنا پرانا مرض نزلے کا کتنے دنوں میں اثر ہوا؟ ود ان 1 ویک، 1 ہفتے کے اندر اندر
ان کا وہ بہتا نزلہ جو تھا نا، جسے ان کو کہتے ہیں رومال کے رومال بھر جاتے تھے، وہ ختم ہو گیا. تو بعض اوقات غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے پرابلم چل رہا ہوتا ہے، اور روکنے سے پھر اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے. ہاں. اور دوسرا جو سوال پوچھا تھا انہوں نے کہ ملتانی مٹی کے حوالے سے، کہ ملتانی مٹی کھانے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ملتانی مٹی کھانے سے یقیناً جو آپ کا معدہ ہے اس پہ یقیناً نقصان ہوگا. مٹی کھانے سے اگر ہم کہیں نا عبدالخلیق، مٹی کھانا ویسے ہی کوئی ملتانی مٹی بھی کیا ہے یہ بعض دوا وغیرہ میں استعمال ہوتی ہوگی، یا بعض عورتیں گھر میں جو ہے نا وہ کھاتی ہیں اس کو. بعض عورتیں کھاتی ہیں تو وہ جب والدہ کھاتی ہے تو بچے دیکھ کر وہ ملتانی مٹی اسے کہا جاتا ہے. مٹی اتنی کھانا کہ صحت کو نقصان دے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. جی، ایک تو یہ وہ ملتانی مٹی کھاتی ہیں، اور بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بھی کہیں مٹی نظر آئی. جی، تو یہ دونوں طرح کی مٹی کھانے کے. اچھا، وہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بچے مٹی کھاتے ہیں نا، ان کو کسی نے کہا تھا یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اگر جیسے وہ بچوں کی والدہ اگر اس طرح کی مٹی کھاتے ہیں، ملتانی مٹی، اگر بچوں کی جو والدہ ہیں وہ اگر نہ کھائیں تو ہو سکتا ہے گھر میں نہ آئے. ملتان کا ذمہ دار اسلام بھائی اگر ہمارا سلسلہ دیکھ سن رہے ہو تو ذرا ہمیں فون کر کے بتائیں، کال کر کے کہ ملتانی مٹی کی کیا کہانی ہے. گھر میں نہ آنے دیں تو پھر بچے بھی نہیں کھائیں گے. ہاں، تو مٹی ملتان کی تو ہے. ملتان کی چند چیزیں مشہور ہیں: گرد، گور اور گرمی. یعنی مٹی، گرمی اور قبریں، یہ ملتان کی مشہور ہے. تو مٹی ویسے کھانے کی کوئی اس میں ہے نہیں، اور مٹی ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں نقصان دے. شاید مٹی کھا کر اندر میں یہ مٹی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کو پتھری وتھری نہ بن جائے، پتھر جم کر ایسی نہ ہو جائے. پان گٹکے کے جو نقصانات، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس کے اندر مٹی کھانے کے حوالے سے آپ نے کچھ تحریر فرمایا کہ کس حد تک کھانا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے بھی جو ہے وہ. اچھا، اس میں اگلا سوال انہوں نے بچے سے متعلق کیا تھا، مٹی کھانے نہ دیں. میں ان کو یہ لگا یہ جواب تو دیا نہیں. مٹی کھانے نہ دیں، ایسا کوئی مٹی کے بارے میں پڑھا نہیں ہے کہ یہ مٹی کھائیں گے. ہاں، کھا کے شفا کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک لینے کے حوالے سے کہ وہ کتنی لینی، کیا لینی ہے، وہ لوگ لگاتے ہیں. تو نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تو ایک خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. مٹی کھانا بات وہیں آتی ہے جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ عادت ہے اور بیماری نہیں ہے. عادت آپ دور کریں، بیماری کے لیے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں. اب دوسرا جو بچے کے حوالے سے بات کی، وہ بھی ایک عادت ہے کہ وہ مٹی کھاتا ہے. اکثر بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ مٹی کھاتے ہیں، اور ان کئی بچوں میں، اکثر بچوں میں عادت ہوتی ہے، کئی بچوں میں ہوتی ہے کہ وہ مٹی کھاتے ہیں. اب ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو روکا جائے کسی طریقے سے. بہرحال اس میں کچھ دوا ایسی آتی ہے ایک جو مٹی کے ذائقے کی ہوتی ہے، وہ دیا جا سکتا ہے. اس سے یہ ہے کہ بچے کو تھوڑی طاقت مل جائے گی، اور ایک طرح سے وہ ایک مٹی کھانے کا جو اس کا شوق ہے تشفی ہو جائے گی، وہ تشفی ہو جائے گی، لیکن اس کو فائدہ بھی ہو جائے گا. مجھے میرے مطلب کی غذا مل گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے اگر دیں تو زیادہ بہتر ہے. انہوں نے بتایا لکڑی بھی کھاتا ہے وہ. ہاں، مطلب کوئی بھی چیز جو ہاتھ میں آتی ہے، وہ عادت پڑ گئی نا، جو چیز ہاتھ میں آ گئی اس نے منہ میں ڈال لینی ہے، تو وہ تو کنٹرول کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے کیا دوا دیں گے اس کو، کہ کون سی دوا دینی چاہیے، کون سی نہیں دینی چاہیے. اچھا، ایک اور سوال آیا تھا کہ ان کا 1 ہفتے کا بچہ ہے، اس کو پی لیا ہے. اب 1 ہفتے کے بچے کے پی لیے کے لیے تو بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ایک نیچرل دھوپ ہوتی ہے صبح کی، وہ اس بچے کو لگائی جائے، اور یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ پیلیا ختم ہو جائے گا. اور ڈاکٹر سے گاہے بگاہے وزٹ کرتے رہیں، ملتے رہیں، تاکہ ایک آئیڈیا، کیونکہ اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا اس کا انٹل خدا نہ خواستہ اگر بہت زیادہ ہی ورس خطرناک طریقے سے بڑھ جائے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو ایک اگر صبح کی دھوپ اگر دے دی جائے بچے کو تو ان کا پیلیا انشاءاللہ عزوجل کافی حد تک بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ایک سوال تھا وہ حافظے کا، یادداشت کا، ذہن تیز کرنے کے لیے میڈیکل کیا کہتی ہے؟ ذہن تیز کرنے کے لیے تو اس میں مختلف طریقے آتے ہیں کہ کچھ ادویات بھی آتی ہیں، سیرپ فارم میں بھی آتی ہیں، وہ بھی دی جا سکتی ہیں، وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں. کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ جیسے مثال کے طور پہ کوئی جیسے نمبر وغیرہ ہوتے ہیں نا، جیسے ٹیلی فون نمبر وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو ایک ڈائریکٹری وغیرہ دے دیں کہ آپ یہ اسٹڈی کر لیں، اس کو یاد کر لیں.
وہ 1 2 دفعہ 3 دفعہ غلطی کریں گے. نمبرز ایزیلی یاد ہو جاتے ہیں آدمی کو. تو نمبرز اگر آپ دے دیں گے ان کو یاد کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پریکٹس سے ان کا حافظہ بہتر ہو جائے. اور ساتھ میں جو ہے ان کو اگر ڈاکٹر کو دکھا کے سیرپ فارم وغیرہ آتے ہیں, ٹیبلٹس تو نہیں آتی, سیرپ فارم آتے ہیں زیادہ تر, اگر وہ آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا میں یہاں پر مدنی ماحول کے حوالے سے, جی اب میڈیکل نے آپ کو ڈائریکٹری ہاتھ میں دے دی کہ ڈائریکٹری آپ لیں اور ٹیلی فون نمبر یاد کریں. اس میں اگر والد صاحب یہ کریں کہ بزرگان دین کے جو آراس ہوتے ہیں کہ اس تاریخ کو فلاں بزرگ کا عرس ہے, اس تاریخ کو 27 رجب کو معراج کی رات ہے, تو 15 شعبان کو شب بارات ہے, تو یہ عید اس تاریخ کو آتی ہے, تو فلاں بزرگ کا عرس اس تاریخ کو آتا ہے. اس طرح اور بہت ساری تاریخ ولادت ہوتی ہیں, تاریخ وصال ہوتی ہیں, یہ ہیں اس طرح کی اور بہت ساری ایسے اعداد و شمار ہوتے ہیں. اگر یہ بھی ایک لسٹ تیار کر لی جائے, اور یہ مدینہ ڈائری ہے نا دعوت اسلامی کے مقصد المدینہ کی, یہ مدینہ ڈائری کے شروع میں آپ کو یہ ساری چیزیں تفصیلات مل سکیں گی. تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں, پورا ایک اسلامک چارٹ بنا لیں. یہاں تو مراد یاد کرانے سے کہ وہ پڑھیں سمجھیں اور اس کو میمورائز کریں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا حافظہ مضبوط ہو, ذہن کھلے. تو اسی میں اگر یہ اچھا پھر اسی میں اگر تھوڑے آسان نکال کر ان کو, اور تھوڑی عمر بڑی ہے, جیسا آپ نے کہا کہ بچہ حفظ کر رہا ہے, تو اگر عمر بڑی ہے تو اس کو کوئی ایسے اوراد و وظائف نکال کے دے دیے جائیں گے, بیٹا اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو. وہ چھوٹے چھوٹے سبحان اللہ کے متعلق, الحمدللہ کے متعلق, یا بصیروں کے بارے میں, تو یا ودودوں کے بارے میں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, تو بیٹا یہ یاد کر لے. تو اس طرح کی چند چیزیں یاد کرنے سے بات وہیں آئے گی کہ وہ ایک چیز دیکھ کر پڑھ کر اس کو یاد کرنا ہے, میمورائز کرنا ہے, اس کو ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ اس کے ذہن کو کھولنا ہے. تو اس کو اب ڈائریکٹری کی طرف لے کے جائیں اور دیگر چیزوں کی طرف لے کے جائیں. وہ نمبر یاد کرنے سے ایسا نہیں کہ اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا, ہے نا. میموری اگر بہتر ہو بھی گئی تو لیکن دیگر فوائد نہیں ہوں گے. لیکن جو اس وقت میں آپ کو کچھ عرض کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی میموری بھی اچھی ہو جائے, اس کو روحانی طاقت بھی نصیب ہو, اور ثواب کی نیت سے کرے گا تو ثواب بھی ملے گا, اور اس کو جب یاد ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو دنیا اور آخرت میں یہ چیزیں فائدہ بھی دے سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ صحیح ہے نا؟ بالکل غلطی تو نہیں ہے؟ بالکل. آپ ہر کچھ بتائیے, سب سے دونوں والے بتائیے کہ پہلے والے کا بھی اور حفظے کا بھی. سب سے پہلے جو کال آئی تھی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کو گھر کے کسی فرد کو چاہیے کہ اس مدنی منع پر یا مدنی منی ہے جو بھی ہے, تو 3 دن تک روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر دم کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو وہ جو الرجی وغیرہ کا معاملہ ہے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. اور یہ علاج جو ہے مدنی پنسورہ صفحہ 9 پر موجود ہے. اور نمبر 2 کہ جن کو جو چھوٹے مدنی منا ہے اس کو یرقان کا پیلیے کا مسئلہ ہے, تو اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد. یرقان ہوا ہے یہ انہوں نے نہیں کہا, آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں. آنکھیں پیلی ہونا کیا صرف یرقان ہی کی دلیل ہے؟ جو ایج یہ بتا رہے ہیں اس سے تو یرقانی بالفرض اگر یرقان ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 بار پڑھنی ہے, 21 بار سورۃ الفاتحہ, اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. تو اس کو پھر کسی چھوٹے پیاز پر جو ہے نا دم کر دیں, تو دم کرنے کے بعد یہ پیاز اس مدنی منع کے گلے میں چند دن پہنا دیں, تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو پیلیے کا معاملہ ہے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو جو پڑھنے کا کہا جاتا ہے, تقریباً ہر ہی سلسلے میں ہم پڑھنے کا اوراد و وظائف کا آپ کو بتاتے ہیں. اس میں کچھ قرآن پاک کی صورتیں, آیات, اوراد و وظائف کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ ہوتی سب عربی میں ہیں. اب جیسے انہوں نے سورہ فاتحہ کا کہا, اب میں صرف ایک جسٹ مثال دینے کے لیے عوامی انداز کیا ہوتا ہے وہ میں عرض کرتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ عموماً ہمارے عوامی جو انداز یہ اس طرح پڑھ لیں گے. ان کو یہ بولے انہوں نے پورے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور انہوں نے کہا تھا ہم نے دم بھی کر دی. مگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی کب ہے؟ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے تو اس کے اندر تو ہا کی طرح نکلتا, رحمان میں ہا کی طرح نکلتا, اور را اپنی جگہ پر نکلتا, اور یہ ساری عین کی جگہ نکلتا, عین الف نہ بنتا, عالمین عالمین. تو یہ کہاں کھینچنا تھا کہاں نہیں کھینچنا, یہ سب کچھ تو آپ لوگ کو اصول پر تو عمل کیا نہیں. آپ تو اس کو ایک نارمل پڑھ کے چلے گئے, اور پھر آپ کہیں کہ یہ ہوا تو یہ وہ پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے. تو اس لیے
اولن میری تمام تر مدنی چینل کے ناظرین سے مدنی التجا کا اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، برائے کرم قرآن پاک تو درست پڑھنا سیکھ لیں. یہ تو کریں، یہ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا صحیح نہیں آئے گا تو پھر ہمیں صحیح آیا کیا؟ ہمارے رب کا کلام ہم صحیح نہ پڑھ سکے. تو آپ جتنے بھی پروفیشنل ہیں، خواہ آپ ڈاکٹر ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایم بی اے ہیں، آپ نے دنیا بھر کے کوئی بہت ساری ڈگریاں جمع کر لی ہیں، بڑے بڑے لینگویجز کورس آپ کروا لیتے ہیں، اور جناب آپ کے مطلب کہ بہت سارے پیسے آپ کے گھنٹوں کے دنوں کے بن جاتے ہیں. یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، میں اس پر کیا کلام کروں گا، مگر آپ کے سامنے قرآن رکھا گیا اور آپ کو کہا یا قرآن پڑھ کر سنا دو، یا دیکھ کر پڑھ دو، اور آپ دیکھ کر پھر نہیں پڑھ سکے اور آپ کی غلط، آپ اس کے سامنے پڑھیں جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اس قرآن کے پڑھنے میں آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور کس قدر غلط پڑھا ہے. اور واقعی اس کو صحیح عالم ہوگا جو سمجھتا ہوگا، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیں گے کہ اس قرآن کو جس طرح آپ نے پڑھا ہے اس کے آپ نے معنی کیا سے کیا کر دی ہے، کتنے مطلب معنی کافی بدل جاتے ہیں، الٹ ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں اور گرفت ہو جاتی ہے شرعی. تو یہ سب آپ کو پتہ چلے. لیکن اب یہ کہ ہم تو بولنا صرف بولتے ہی ہیں، لیکن اب اللہ کرے کہ عمل کا جذبہ نصیب ہو. اور اس میں کوئی اتنی مشقت، اس سچ اتنی بڑی کوئی مشقت نہیں ہے. ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کے ہیں، آپ ان سے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں. مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں ہیں، ان سے رابطہ کریں. مدنی منوں کے مدارس المدینہ ہیں، ان سے رابطہ کریں. دعوت اسلامی ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک. تو اب یہ کلینک اگرچہ ہمارا سلسلہ ہے، لیکن اس کلینک کے سلسلے میں ظاہر کا دنیا اور آخرت کے کام آنے والی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. صرف آپ کو دواؤں کے نام بتا دیں گے سب کچھ، لیکن وہ آپ دوائیں بھی لیں اور ان کے علاج بھی لیں، لیکن وہ مطلب کہ مذہبی انداز یا وہ ایک خوبصورت انداز جس سے آپ بیماریوں سے کوسوں دور رہ سکتے ہیں، وہ دین اسلام کی بہت بنیادی تعلیمات ہیں. تو یہ بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ، یعنی روحانی علاج کے ساتھ ساتھ، جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ بہت سارے الحمدللہ بیماریوں کے ہمارے یہاں علاج اس سلسلے میں ہم نے یوں سمجھے کہ مکس کر کے چلا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو. تو مہربانی کیجئے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن مجید درست پڑھنا سیکھ لیں. یہ مہربانی کر لیجئے، اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور جی اور آپ سنا. آخری جو تھا قوت حافظہ کے لیے، تو ان کا سوال یہ بھی تھا کہ کیا کھلائیں. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ رسالہ ہے، اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ مدنی منوں کو کیا کھلایا جائے اور کیا نہ کھلایا جائے، وہ بھی اس میں ہے. تو اس میں جو چیزیں کھلانے کے لیے فرمایا تو وہ اگر کھلائیں گے، بادام ہیں، پستے ہیں، اس کے فوائد اس میں آپ نے تحریر بھی فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ بھی مضبوط ہوگا. اور اس کا روحانی علاج بھی سن لیجئے کہ رات کو سوتے وقت 3 بادام لے کر اس پر 3 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا ہے 3 بادام لے کر. تو 1 بادام تو اسی وقت اس مدنی منع کو کھلا دیں، اور 1 بادام جو ہے دوسرے دن صبح نہار میں کچھ کھانے پینے سے پہلے وہ کھلا دیں، اور 1 جو بادام ہوگا وہ دوپہر کے وقت اس کو کھلا دیں. اب جیسے یا ذل جلالی والاکرام، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے بنگلہ دیش کے اسلام میں بھی بیٹھے ہیں، ذا آپ کے یہاں بھی ذال نہیں نکلتا نا، یہ ہمارے بنگلہ دیش کے اسلام پہ ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، دوسری طرف بیٹھے، کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ہند میں بھی کچھ اسی طرح کا مزاج ہے. تو یا ذل جلالی والاکرام، اب یہ میرا کہ یا جل جلالی پڑھیں گے بنگلہ دیش جا جیم پڑھ دیں گے نا، ہاں یا جل جلالی والاکرام. اب بولیں گے کہ ہم کو تو پڑھایا تھا تو یہ تو ہوا نہیں. تو یہ پڑھائی کب تھا آپ نے جو آپ کو بتایا گیا تھا؟ زال کو جیم کے ساتھ پڑھیں گے آپ. یہ ہند میں بھی آپ کو اسی طرح مطلب کہ ملے گا. جیسے ہمارے عموماً میمن کمیونٹی میں زا نہیں نکلتا، ہزار نہیں نکلتا، 1000 دفعہ بولا تم کو، تو یوں مطلب ہمارے یہاں بھی یہ مارا ماری ہوتی ہے نا. لیکن چلو یہ تو اردو کا اردو کرتے نا، اردو کا آپ نے جو بھی مطلب آگے پیچھے کر دیا ایک الگ مسئلہ. لیکن یہاں تو عربی عبارت ہے اور بعض چیزیں قرآن مجید کی یہاں بیان کیے تھے، یا ذل جلالی والاکرام، یہی ہے. تو اس طرح پڑھیں. تو لام کے نیچے زیر ہے، را کو پور پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے. بہت سارے اصول ہوتے ہیں، تفخیم و ترقیق کے بہت سارے قواعد ہوتے ہیں. مہربانی کیجئے، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید درست پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو ہر فرائض بھی ادا ہوں گے،
امید ہے اللہ نے چاہا تو واجبات بھی ادا ہوں گے، اور روحانی علاج میں بھی آپ کو یہ پڑھنا مددگار ثابت ہوگا۔ ویسے ہی سورہ فاتحہ کو اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ کئی آپ کو اوراد و وظائف ایسے ملیں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کر دیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے خود پر دم کر دیجئے، آپ کو ایسے کئی ملیں گے۔ اب سورہ فاتحہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اتنی زبردست سورہ مبارک ہے، سمجھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، اور ہر طرح سے فوائد حاصل ہیں۔ کال چلائیے۔ اس کا ایک اچھا آپ کا باقی ہے، اس میں ایک تعویذ بھی بنا سکتے ہیں والدین چاہیں تو۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں اس کا تحریر فرمایا، صفحہ نمبر 42، بیمار عابد رسالہ، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، صرف ایک بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر جو ہے وہ بچے کے گلے میں یا بازو میں پہنا دیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھولنے کی بیماری ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو نہیں ہے، ہا ہے، ہا نہیں ہے، دو چشمی ہا نہیں ہے، ہا ہے جو حلوے والا ہا ہوتا ہے، یا حیو یا قیوم۔ یوں سمجھے کہ آج کے کلینک کے سلسلے میں کچھ اس طرح کے مدنی پھول آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ چیزیں، کیونکہ مسلسل ہم ہر سلسلے میں آپ کو یہ روحانی علاج، روحانی بھی نہیں روحانی ہے علاج ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی درست بولنا پڑھنا نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا طاری، شہر کولکتہ، ڈیویژن فیضان گری نواز۔ میرا نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا ایک بھتیجا جو 1.5 مہینے کا ہے تو دودھ پیتے ہی وہ الٹی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور کال بتائیے۔ میں گجر خان سے بول رہا ہوں، خالد محمود۔ میرے بچے کو مینجائٹس ہوا ہے، 9 سال کی عمر ہے بچے کی۔ اس کا بعد میں دماغ میں نا وہ پانی ہو گیا، تو اس کا تو ہم نے آپریٹ کروایا ہے، وہ اس کو شیٹنگ کروائی ہے، لیکن ابھی ہوش میں نہیں آ رہا ہے، 4 مہینے ہو گئے ابھی تک بھی ہوش کے بارے میں کہا کچھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سار احمد اتاری واقعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ کلینک میں میرا ڈاکٹر صاحب اور نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ میرے ایک مدنی منا ہے جس کی عمر تقریباً 3.5 سال ہے، اور ایک مدنی منی ہے جس کی عمر تقریباً 1 سال ہے۔ تو وہ باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹافیز، چاکلیٹ اور پاپڑ وغیرہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ضد کافی زیادہ کرتے ہیں، جبکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فروٹ اور اس طرح کی چیزیں کھائیں۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ ان کی عادت چھوٹ جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے یہ صاف پوچھے عادت چھوٹ جائے ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا عادت کی طرف بھی آنا پڑے گا آپ کو۔ جی جوابات عطا فرمائیں۔ اس میں پہلے اسلامی بھائی نے جو سوال کیا ہے، احمد رضا بھائی نے، ان کا 1.5 ماہ کا بچہ ہے، دودھ پیتے ہی الٹی کر دیتا ہے۔ اب دودھ پیتے ہی الٹی کر دیتا ہے تو ان کو پہلے غور کرنا پڑے گا کہ دودھ پلانے کے بعد اس بچے کے ساتھ جو والدہ کو ایک کندھے پہ لے کے جو اس کی ہاضمہ کروانا چاہیے وہ کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں۔ ٹھیک، اگر وہ ہاضمہ کروا رہے ہیں، ڈکار وغیرہ جو لیتا ہے وہ کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر اسے دودھ پلا کے ہی سلا دیتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے کہ الٹی کر دیتا ہے، اور بعض اوقات خدا نہ خواستہ الٹی کرنے کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسے معاملات ہیں تو پہلے اس بچے کو جو ہے ڈکار وغیرہ دلوائیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے، سیٹل نہیں ہوتا ہے، تو پھر پیڈیٹیشین کو چیک کروا دیں، کوئی اور ایشو تو نہیں ہے خدا نخواستہ جس کی وجہ سے۔ اگر یہ تواتر سے کر رہا ہے تب تو پھر پیڈیٹیشین کو دکھا دیں، اگر کبھی کبھی کرتا ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو ہاضمے کی طرف دھیان دینا پڑے گا کہ کہیں ہم سے والدین سے کوئی کمی بیشی کوتاہی وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے ان کی تربیت میں۔ دوسری جو ہے میننجائٹس کے حوالے سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو شفا عطا فرمائے کہ ان کے 4 ماہ سے ان کا بچہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے، کریٹیکل سچویشن انہوں نے بتائی ہے۔ اب اس میں سچویشن جو بتا رہے ہیں، اب اس میں تو ہم سلمان بھائی کیا کہہ سکتے ہیں؟ پوسٹ میننجائٹس کوما ہے، پوسٹ میننجائٹس کوما ہے، تو جو ان کے جو کنسرن ڈاکٹر ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے اسی حوالے سے انشاءاللہ اس میں بہتری تو آتی ہے۔
نہیں ریکور تو انشاءاللہ عز و جل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آزمائش بہت زیادہ رہتی ہے اس کے اندر، ذہنی طور پہ والدین کو، رشتہ داروں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے اس چیز کے اندر، اور جس عمر بھی چھوٹی عمر بتا رہے ہیں یہ تو، اور اسٹنٹ ڈالا ہوا ہے غالباً بتا رہے ہیں، آپریٹ کروا کے اسٹنٹ ڈالا ہوا ہے، پانی وانی نکالا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ ہے کہ امید ہے انشاءاللہ عز و جل اس میں بہتری آئے گی. کوئی اگر اس میں اس کا کوئی روحانی علاج آپ بتا بہت دیجیے. بیچارے پریشان لگ رہے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا مزاج بنائیے نا مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کریں نا، مدنی قافلوں میں سفر کریں. الحمدللہ بے شمار مدنی باہر ہیں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، قرضوں میں، اتنے دکھ درد کے مارے، پریشانیوں کے مارے، بیماریوں کے مارے لوگ، اور مطلب لوگوں نے منع کر دیا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بہت ساری چیزیں ان کو مطلب منع ہو جاتی تھی، لیکن راہ خدا عز و جل میں سفر کیا، علم دین حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی، اسلامی بھائیوں نے مل کر دعائیں کی، عاشقان رسول نے دعائیں کی، واپسی آتے ہی کئی تو ایسے واپسی آتے ہی کو کیا سفر میں تھے اور الحمدللہ ان کو بہاریں کی اطلاع ملنی شروع، مدنی بہاروں کی اطلاع ملنی شروع ہو گئی. کچھ کرو نا یار، مدنی قافلوں میں سفر کرو نا. اتنی مشقتیں تکلیفیں آپ برداشت کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگا صرف ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کر لیں. میں نہیں کہتا کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے واپسی یہ چیز آپ کو مل ہی جائے گی جو آپ کی مطلوبہ ہے، میں اس کو کنفرم تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیے کہ آپ نے جو نیت یا مدعا آپ کے ذہن میں تھا وہ نہیں بھی ملا، ثواب تو ملے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنا، ثواب تو ملے گا، فائدہ تو، نقصان کا تو کوئی پہلو ہی نہیں ہے. کچھ کرے نا نیت، گھر والے کو ذہن بنائے اپنے محرم کا کہ اتنی پریشانی ہے، دکھ ہیں. کئی کہتے ہیں کہ ہمارے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، کئی کہتے ہیں ہمارے بچوں کے نکاح نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوتی، بچہ صحیح نہیں ہوتا، ہسپتالی میں پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر لے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب وہ بہت سارے بے اولادیاں ہیں، قرض داریاں ہیں. مانے نا بات، مہربانی کریں راہ خدا عز و جل میں سفر کریں. کچھ نہیں کم از کم 3 دن سفر کر لیں، 30 پورے 1 ماہ میں 3 دن. اسی طرح ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے نیت کی کہ ہم 7 مثال کے طور پر 8 11 یا 12 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، اور نیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری پریشانی اور دکھ درد دور کر دے. وہاں ذکر ہوگا، دعا ہوگی، تو نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے تو پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. اس طرح ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو نیت کر لیں کہ میں مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا. تو یوں نیکی کے کاموں کی اچھی اچھی نیتیں کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. نیکی کے کاموں کا واسطہ، نیک اعمال کا واسطہ یہ مشکل و پریشانیاں دور کر دیتا. باقاعدہ صحیح حدیث ثابت ہے کہ غار کے اندر جو وہ لوگ پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال میں، انشاءاللہ کسی موقع پر، حدیث طویل ہے، وہ طویل حدیث بیان کروں گا. خلاصہ یہ کہ انہوں نے یہ پھنس گئے، پہاڑ کے منہ پر پتھر آ گیا، اب یہ پہاڑ پر پھنس گئے تھے، اندر غار میں پھنس گئے، لیکن تینوں نے اپنا اپنا ایک نیک عمل اللہ کے حضور بیان کیا کہ یا اللہ یہ نیک عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا دے. ان تینوں نے اپنے نیک اعمال بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے تینوں نیک اعمال کے صدقے میں پتھر غار سے ہٹا دیا اور ان کے لیے راستہ مل گیا. تو مہربانی کریں، یہ یقین مانیے، یہ علاج بھی لیں، روحانی علاج بھی لیں، سب یہ بھی ایک میں آپ کو علاج ہی بتا رہا ہوں. مہربانی کریں. ہو سکتا ہے ہسپتالوں سے، نہ جانے کورٹ سے، کتنے پریشانیوں سے، تو کتنے وکیلوں سے، اور کتنی مطلب کہ وہ مصیبت و پریشانیوں سے، چور ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، ظالموں سے، شریروں سے، اور بے تنگ دستی سے، بے روزگاری سے، کیا پتہ خلاصی نصیب ہو جائے اور آپ کو ایسا مطلب کہ برکت نصیب ہو جائے مدنی قافلے کی. کرو نا ہمت یار، نیت کر لو. اس مہینے میں اگر سفر نہیں آیا، اس مہینے میں سفر کر لو، اگلے ماہ بھی سفر کر لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک تو یہ تھا کہ وہ پہلا کہ جو مدنی منا دودھ پیتا ہے الٹی کر دیتا ہے، قے کر دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر السنت کی جو کتاب ہے گھریلو علاج، اس کا صفحہ نمبر 92 پر یہ علاج لکھا ہوا ہے کہ کسی کھانے یا پینے کی چیز پہ کہ جو بھی وہ کھا سکے، مثال 1 چمچ پانی اگر پیتا ہے تو اس پر ہی سورۃ الطارق، یہ پارہ نمبر 30 میں یہ سورہ مبارک موجود ہے، تو سورہ طارق جو ہے اس پر پڑھ کر روزانہ دم کر کے یہ روزانہ 1 چمچ اس کو پانی پلا دیں، یا جو بھی وہ کھانے کی چیز کھا یا پی سکے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو الٹی ہو جاتی ہے تو یہ انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی.
اور دوسرا جو تھا کہ وہ جو مدنی منا ہوش میں نہیں ہے، اس کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ یہ علاج بھی گھریلو علاج کتاب صفحہ نمبر 82 پر موجود ہے۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جو بچہ ہے اس کے منہ پر چھینٹے ماریے، اور ممکن ہو تو چند قطرے جو ہے اس کے حلق میں بھی ٹپکائیے، اور پھر اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو جیسے تو پھر ہلانے جلانے اور بٹھانے اور ضرورتاً اپنے ہاتھ سے مریض کی آنکھیں کھولنے سے انشاءاللہ عز و جل ہوش میں آ جائے گا۔ تو یہ آیت الکرسی کا یہ حصہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ جو عرض کیا گیا ہے اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ جو شروع میں موضوع لے کر چلے تھے کہ کون سی ایکٹیویٹیز، وہ جو ویڈیوز، گیم اور اس طرح سے جو بچوں کے صحت کو، ذہنوں کو، ہاں اس ان میں کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے، جس میں آپ نے بھی توجہ دلائی تھی کہ عموماً ان کی جو بینائی پہ اثر پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور میجر افیکٹ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے ان کی کمر کے اوپر، ریڑھ کی ہڈی کے اوپر جو ایک بیماری ہو جاتی ہے اسکولوسیس، وہ بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ ایک عجیب ہی پوزیشن میں بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو کمر ٹیڑھی کی ہوئی ہوتی ہے اور گھنٹوں اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ اسٹیج بھی ایسی ہوتی ہے بچوں کی کہ اس پر گروئنگ اسٹیج چل رہی ہوتی ہے، آپ کی نشو و نما کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو جس پوزیشن میں وہ چیز چل رہی ہوتی ہے اسی میں یہ مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک تو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے مریض۔ اس میں بچوں کے بولنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ دیکھیں جب 3 گھنٹے تلک 2 گھنٹے تلک جو آپ اسٹڈی بتا رہے ہیں 3 گھنٹے تک بندہ خاموش رہے گا، تو اس میں تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سوشل تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ ماں باپ سے بات کر سکتا ہے، نہ وہ بہن بھائیوں سے بات کر سکتا ہے، اس کا پورا ذہن، پوری کنسنٹریشن جو ہے ٹی وی پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک اور یہ بھی لاجیکلی کتنی بات اپیل کرتی ہے نا۔ جی اس میں ایک اور چیز یہ بھی، جیسے میں اب اردو بول رہا ہوں اور اگر جیسے کوئی کارٹون ہے یا کوئی مووی ہے وہ انگلش میں ہے، تو بچے کو تو نہ انگلش سمجھ آ رہی ہے، وہ تو صرف جو چیز چل رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے صحیح ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے، بیٹی اس کو واچ کر رہا ہے، اب وہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں تو نہیں پتا اس کو۔ ایک نیا باب کھولوں میں آپ کو، نیا چیپٹر کھولتا ہوں۔ بعض لینگویج سکھانے کے لیے اس طرف بھی مائل کر دیتے ہیں کہ یہ لینگویج سنو، کیونکہ بعض ایسی ویڈیوز بنتی ہیں کہ جس کا تعلق صرف لینگویج سکھانے سے، وہ بولیں گے بھی اتنا اسموتھ کہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو ویڈیوز کے ساتھ لینگویج سمجھ میں آ جائے۔ اس میں بھی بہت سارے ایسے فیکٹر مل سکتے ہیں کہ جس کا تعلق اخلاقی، ذہنی اور شرعی طور پر نقصان دہ ہوگا، اور لیکن ایجوکیشن کے نام پر اس طرح بھیج دیا جاتا ہوگا۔ ہوتی ہیں، ایسے بھی ہوتی ہیں کافی جو ہے ویڈیوز اس قسم کی ہوتی ہیں جس میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ایسی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جن میں مثال کے طور پہ ایک ٹیچنگ کے حوالے سے بھی ہٹا کے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کوئی ایکسرسائز وغیرہ ہے، کوئی ٹریننگ وغیرہ ہے کسی بھی قسم کی، اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بات بھی ہوتی ہے، پھر غیر محرم بھی ہوتی ہے، نامحرم بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یقیناً نیگیٹو امپیکٹ تو ڈالتی ہیں۔ اب وہ اگر ایک بڑا بچہ دیکھ رہا ہے یا ایک گھر میں فرض کریں کوئی بھی ایسا پڑھا لکھا بچہ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ بچہ دوسرا بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک تو ذہن اس کا خراب ہو ہی رہا ہے اس کی طرف دیکھ کے، دوسرے بچے کے ساتھ بھی پرابلم آ رہی ہے، یعنی کہ ذہن کے ساتھ ساتھ جسمانی اور بولنے کے لیے آنکھوں کا مسئلہ، کمر کا مسئلہ، پرابلم بھی ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی ایسولیشن ہے۔ اب یہ لکھا ہوا 37% پیرنٹس نے رپورٹ کیے ان کے بچے جو زیادہ تر کارٹون اینیمیٹڈ ویڈیو دیتے ہیں، ان بچوں میں ڈپریشن مل رہی ہے، ڈپریشن مل رہی ہے بچوں میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میڈیکل جو پڑھائی جا رہی ہے اس میں ہم اپنے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی انجیکٹ کریں؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ فیلڈ میں ہیں، مطلب ایک تو چلے ایک بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے کانفرنسز یا اس طرح ورک شاپس لگتی ہیں، اس میں اللہ کرے کہ کوئی ایسا اسلام اور دین کی سمجھ رکھنے والا عاشق رسول ایسا ڈاکٹر ہو جو خوف خدا والا بھی ہو، اگر وہ یہ بیان کرے جو میں اس وقت سہنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی باتیں میڈیکل پہ زیادہ اثر کریں، تاکہ جب ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو ایڈوائز کرتا ہے، کوئی بات سمجھاتا ہے، تو ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کریں گے تو اس کو یہ فائدہ ہوگا اور یہ چیز کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اس چیز کے کرنے سے اگر میڈیکلی طور پر 2 چیزوں کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے اخلاقی اور اس کے دینی
حوالے سے اس کو بہت نقصان ہوگا. ایکسرسائز کی جیسے آپ نے کہا, ظاہر ہے کہ میں شروع سے تو ماحول موہنی مدنی ماحول, بہت بعد میں آیا ہوں مدنی ماحول میں. جب میری 21 سال کی عمر تھی تو بہت ساری چیزوں کا مجھے بھی ایسا مطلب کہ اپنے ماضی کے ٹائم میں ایکسپیرینس ہے. جب لینگویج کورسز کے لیے ہم کہیں جاتے تھے اور بعض اداروں میں ہم گئے لینگویج کورسز کے لیے, تو وہاں پر کیا چیزیں ہوتی تھیں. میرا خود میں ایکسرسائز سے بلونگ کرتا تھا. میری روز کی تقریباً گھنٹوں کی میری ایکسرسائز کی میرا ایک پریکٹس سیشن ہوتا تھا جو میں ڈیلی ایک بیس پر ایکسرسائز کرتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی نا, اور اب تقریباً یہ بات میں 91 سے پہلے کی اسپیشلی طور پر میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب تو نہ جانے یہ کلچر کہاں کے کہاں نکل گیا ہوگا. جب اس وقت ہمیں سمجھانے اور سکھانے کے بڑے عجیب و غریب انداز ہوتے تھے. اب چونکہ مدنی ماحول نہیں تھا اور ایسی اس طرح کی مدنی سوچ بھی نہیں تھی, اور ایک ہی دھن تھی کہ ہم یہ سیکھیں. ابھی سیکھنے کے لیے ہمیں جو ویڈیوز کے ذریعے یا مینولی بٹھا کر سمجھا کر سب کے بیچ میں جو ہم کو طریقے سکھائے جاتے تھے, جو بتائے جاتے تھے, چاہے وہ ایجوکیشن لینگویجز کے نام پر ہوں یا وہ ایکسرسائز اور پریکٹس کے نام پر ہوں, میں فزیکلی فٹنس کے نام پر ہوں. تو اب یار اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. انہی ماحول سے نکل کر ہم یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اسپیشل جب اپنا تو میں جانتا ہوں کہ میں داخل ہوا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, تو اب تو اور بہت زیادہ ویژولی یا ویڈیوز کے ذریعے یا اس طرح کی چیزیں بہت ایڈوانس ہو گیا ہوگا, اور بے حیائی اور اس طرح کے برے کلچر کو تو فروغ ملنے کی تو اطلاعات ہیں ہی, کنفرم ہیں کہ یہ ہیں. تو اب اس میں جانے کے بجائے وہ دینی انداز اگر ہمارا میڈیکل یا ڈاکٹر جو کیٹیگری ہے ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں اگر وہ لیں, تاکہ آپ کے پروفیشن کے ذریعے لوگوں کو جہاں صحت کا پیغام ملے وہیں دین اور اسلام و مذہب پر رہنے کا بھی پیغام ملے نا. اب جیسے یہ بھی تو ڈاکٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ دونوں چونکہ دعوت اسلامی سے بلانگ کرتے ہیں, اب انہیں پردہ نا پردہ غیر محرم عورت کی بے پردگی اور یہ اس طرح کی ویڈیوز اور کارٹونوں کے ذریعے ہونے والے اخلاقی خرابیاں چونکہ ان کا بھی ان کو ادراک ہے, تو ممکن ہے کہ یہ شاید وہ بات نہ کہیں جو عموماً عام ڈاکٹر کہہ دے اور اس کو فیل بھی نہ ہو کہ میں یہ کیا کہہ گیا ہوں. تو اگر جو ڈاکٹر کیٹیگری ہے اگر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آپ آتے ہیں اور سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں یا مدنی چینل کے ذریعے آپ کچھ لیتے ہیں, دیکھیں جو بھی کام کی بات ہے دین کی, اسلام کی, قرآن کی, حدیث کی, اخلاق کی, شریعت کی بات کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر جو بھی مسلمان ڈاکٹر ہوگا وہ اس میں تو نہیں نا الجھے گا کہ یار یہ مولانا کیا اپنی طرف سے لے, اپنی طرف سے جو لائیں گے اس کو آپ ایک طرف کیجئے گا, جو اسلام و دین کی طرف آئی ہوئی چیز آپ کی طرف بڑھائیں اس کو تو قبول فرما لیں گے آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام و دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں. آپ کا پروفیشن, آپ کا میڈیکل ڈیلی بیسس کے اوپر آپ سب سے میں سوال کرتا ہوں, جتنے بھی میرے ڈاکٹر عاشقان رسول اسلامی بھائی ہیں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروفیشن میڈیکل کے ذریعے اسلام و دین کو فائدہ پہنچانے کا یومیہ کیا عمل کیا کہ جس سے آپ کے دین کو اور آپ کے اسلام کو آپ کے پروفیشن سے فائدہ پہنچا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. آفتاب حسین اتاری عرض کر رہا ہوں راول پنڈی سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچوں کی دانتوں کی حفاظت کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. چاکلیٹ وغیرہ سے جو ان کے دانتوں کو کیڑا لگاتے ہیں, دانتوں کو خراب کرتے ہیں, ان چیزوں سے ویسے بچوں کو بچائیں. اور میڈیکلی طور پر یہ پیسٹ ہے, ان کو ایج وائز تھوڑا بڑے ہو جائیں تو انہیں تھوڑا مسواک کا عادی بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مسواک دانتوں کی پیلاہٹ بھی دور کرے گا, منہ کو بھی یہ اچھا رکھے گا, اور جو مسواک کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا. اللہ ہمیں مسواک کا عادی رکھے. مسواک کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ پیسٹ یا برش جو بھی ہیں اس سے ایک طرح سے چلیں, اگر آپ فائدہ گنتی کروا بھی دیں, لیکن یہ مسواک کا نعم البدل یا مسواک کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. مسواک کی اپنی جو فضائل اور اس کے اپنے فوائد ہیں طبی حوالے سے بھی اور میڈیکلی حوالے سے بھی اور ایمان اور روحانی حوالے سے بھی. یہ پیسٹ اس کا نعم البدل نہیں ہے. پیسٹ اس کو الگ ہی دنیا میں رکھیں آپ, اور مسواک کو بالکل اللہ کرے کہ آپ اور میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تمام عاشقان رسول مسواک کی عادت رکھیں, اور بچوں کو بھی ایج کے مطابق مسواک کا عادی بنانے کی کوشش رکھیں. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ تشریف لے آئے, آپ کیا کہہ رہے تھے اور بچوں کی دانتوں کی حفاظت کے لیے؟
بچوں کی دانتوں کی حفاظت کے لیے تو یہی ہے کہ آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو جو کھانے پینے کا اس کا خیال رکھیں، خاص طور پہ 2 دفعہ جو ہے ان کو مسواک یا برش وغیرہ جو بھی ہے وہ 2 دفعہ کم از کم ضرور کروائیں رات کو سونے سے پہلے. اور سونے سے پہلے کا مقصد یہ ہے کہ مسواک یا برش کرنے کے بعد اس نے کچھ کھانا نہیں ہے. ٹھیک. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جیسے کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے پھر وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جا کے آپ برش کر کے آ جائیں یا کچھ کر کے آ جائیں، اور اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں. اب وہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے تک جو ہے وہ منہ میں ہی رہتا ہے تو پھر اس نے دانتوں میں تکلیف ہی پیدا کرنی ہوتی ہے. تو احتیاط یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ کھانے سے پہلے کلی کر لیا کریں، کھانے کے بعد کلی کر لیا کریں، اور برش یا مسواک جو بھی ہے جس طریقے سے بھی استعمال کرنا ہے اس کو دن میں 2 دفعہ ضرور استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب دھلے ہوئے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں تو انگلی یہ جو ہے شہادت کی انگلی، اس سے بھی دانتوں کو صاف کرنے کے مجھے تو فوائد نظر آئے، کیونکہ ان انگلی سے بھی جیسے کہ عموماً ہم یہ جو دانتوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دانت جس طرح یہ ناخن بہت ساری چیزیں ہماری پکڑ لیتے ہیں نا، اسمیل پکڑ لیتے ہیں یا غذائی کی چیزیں اس طرح ہمارا یہ جو دانت ہے نا یہ بھی ان چیزوں کو اس کے فائدے ہیں پکڑ لیتا ہے. عموماً ہوتا یہ کہ دانت جس میں لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ گم کہلاتا ہے. صحیح، جب ہم انگلی سے مساج کرتے ہیں نا تو اس میں خون عموماً جم جاتا ہے گم میں. انگلی سے مساج کرنے سے جو خون جمع ہوا ہوتا ہے وہ بہنے لگ جاتا ہے، اس سے دانتوں کی مضبوطی کے اندر بہتری ہوتی ہے. تو آپ جب یہ تھوڑا سا انگلی سے بھی مانج کر حسب ضرورت جب آپ اس کو باہر نکالیں گے نا، کلی باہر کریں گے، تو آپ کو اس میں ٹھیک ٹھاک بعض اوقات اچھا خاصا میل نظر آئے گا دانتوں میں نکلا، اور اس سے دانت چمکتے بھی ہیں. اور امیل سنت نے دانت چمکانے کا ایک مدنی نسخہ یہ عطا فرمایا تھا کہ جو کھانے کا جو سوڈا ہوتا ہے جو کھانے میں ڈالا جاتا ہے، اس کو نمک کے ساتھ تھوڑا سا ملا کر، سوڈا اتنا زیادہ نہیں ہو ورنہ مسوروں کو نقصان پہنچائے گا، تو نمک اس میں ملا کر اس سے تھوڑا بہت مانجنے کی کوشش مانجیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑی دیر اب رکھیں گے تو یہ دانتوں کا میل دور کرے گا اور دانتوں کو یہ چمکیلا بنائے گا، سفید بنا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اس میں بیسٹ طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو کھانے پینے سے جو ہے اس کا یہ کہ وہ دانت صاف کر کے یہ منہ صاف کر کے دانت صاف کر کے سوئیں اور اٹھنے کے بعد ان کو پیسٹ کرنے کا عادی بنائیں. بالکل، یہ مین طریقہ تو یہ، اور کوشش کریں کہ ہر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں طرف کلی کر لیا کریں، کیونکہ عمومی طور پہ کھانے کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ ذرات دانتوں میں یا اس میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بعد میں سڑن پیدا کرتے ہیں اور انفیکشن پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے. ٹارٹر جمع ہو جاتی ہے دانتوں میں اور وہ سخت ہو جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے دانتوں سے خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خون کی بعدوں کا لوگ احتیاطیں نہیں کرتے اور بعدوں کا خون بھی منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، کلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور خون والا جو پانی ہوتا ہے، جو کلی والا پانی جس میں خون مل گیا ہوتا ہے، پھر اس کے چھینٹے بعدوں کا کپڑوں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں پاکی کے حوالے سے اتنی زیادہ سوچ بھی نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. عبد الخلیل بھائی آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. 3 مختصر سی باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ دودھ پیتے جو مدنی منع ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے شیخ طریقت امیر سنت نے مدنی پنصورہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ 1-2 مرتبہ مسوروں پر جو بچے ہوتے ہیں ان کے شہد ملا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فوائد ہوں گے. نمبر 2، اگر بعض اوقات بچوں کے جب درد ہوتا ہے تب اس کا فوری علاج کیا جائے، اس کا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. تو سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. اب یہ بچے کے دانتوں پر اس طرح سے مل دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے درد بھی دور ہوگا. اور پچھلے سلسلے میں ایک سوال ہوا تھا کہ بچے کے دانت ٹوٹ گئے مگر اب نیو آ نہیں رہے، تو اس کے حوالے سے یہ جیسے معلومات لی گئی تھی کہ ڈیکا مالی ڈال سے ہے جی، اور یوں مطلب انگلش میں لکھیں گے تو DIKA کر دیں، ڈیکا MALI مالی، ڈیکا مالی. تو یہ ابھی بھائی لکھ لیں آپ کے، یہ ذہنی آزمائش سے بھی لے لینا، آگے جا کے کام آئے گا. ڈیکا مالی سے کیا مراد ہے پہلے سن لیں آپ بھی. جی، تو یہ ڈیکا مالی ایک طرح کی گوند ہے جو کہ پنساریوں کی دکان سے مل جاتی ہے. تو یہ اگر لے کر اس کو باریک پیس کر رکھ لیا جائے اور
تھوڑی سی جیسے چٹکی بھر جو ہے اگر ان کے مسوڑوں پر مل دیا جائے تو اس کے جو بند مسام ہوں گے انشاءاللہ عز و جل اس سے کھل جائیں گے، تو دانت آنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح سے یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے دانتوں پر بھی اگر یہ مل دیا جائے تو اس سے دانتوں کی حفاظت بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم